تعالیٰ علیہ کا عرس ہے۔ اسی مہینے میں مولا کائنات شیر خدا کا یوم ولادت ہے۔ اسی مہینے میں حضرت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی شب ہے۔ تو یہ مہینہ کئی اعتباروں سے بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ 13 رجب مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ ہم اہل بیت اطہار کا تذکرہ جتنی محبت اور پاکیزگی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے جس پاکیزگی کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، اہل بیت کی محبت یا ان نفوس قدسیہ کی محبت کا نام یہ نہیں ہے کہ ایک انسان سگریٹ پیے، بھنگ پیے، چرس پیے اور پھر مولا علی کا نام لے تو وہ بہت بڑی شان والا ہو گیا۔ یہ پاک ہیں اور ان کا نام بھی پاکیزہ لوگ ہی لے سکتے ہیں۔ اہل بیت اطہار وہ پاکیزہ نفوس ہیں، وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ پاک لوگوں کو چاہیے کہ ان کا ذکر اور تذکرہ کریں۔ حضور مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بیٹے ہیں جنہوں نے کنز الایمان لکھا۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا۔ اس مرید نے ایک شخص کو کہا، اپنے دوست کو، کہ میرے پیر و مرشد وہ ہندوستان کے مفتی اعظم ہیں۔ پری پارٹیشن جو انڈیا تھا، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش ملا کے ہندوستان، پورے ہندوستان کے مفتی اعظم ہیں میرے پیر و مرشد۔ تو اس دوست نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا ہندوستان اور اس کے مفتی اعظم ہوں، میں نہیں مانتا۔ تو ایک کام کرو، مجھے ان کے پاس لے کر چلو، میں ان سے ایک سوال کروں گا، جواب دے سکیں گے تو میں مان لوں گا۔ اب وہ مرید اپنے اس دوست کو لے کر حضور مفتی اعظم ہند کے پاس آ گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے اپنے گھر کے اندر۔ آپ نے ملاقات فرمائی تو جس شخص کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھا، مفتی صاحب یہ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، ان کے نام کیا تھے؟ 4 شہزادیوں کے نام کیا تھے؟ اب مفتی اعظم ہند ہیں، ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے حضور کی 4 شہزادیوں کے نام کیا تھے؟ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے اور کمرے کے اندر ایک اور کمرہ تھا، اس کے اندر چلے گئے۔ تو جس نے سوال کیا تھا نا، جس کو حضور مفتی اعظم ہند سے سوال کرنا تھا، اس نے کہا مرید سے کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا مفتی اعظم ہند نہیں ہو سکتے، اتنا چھوٹا سا سوال کیا، اس کا جواب بھی نہیں دے سکے اور اٹھ کے کمرے سے چلے گئے دوسرے کمرے میں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کمرے میں وہ کتاب دیکھنے گئے ہوں گے، کتاب میں نام پڑھیں گے چاروں کے، پھر آ کے مجھے بیان کریں گے۔ ایسے کیسے مفتی اعظم ہند ہو گئے؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمرے سے باہر واپس تشریف لائے اور آپ کی داڑھی سے قطرے ٹپک رہے تھے پانی کے۔ آپ بیٹھے، آپ نے چاروں کے نام بتائے، پھر آپ نے فرمایا سنیے، جو آپ نے ہمارے بارے میں سوچا غلط تھا، ایسا نہیں تھا کہ ہمیں شہزادیوں کے نام نہیں آتے، بات یہ ہے کہ وہ لوگ اتنے پاکیزہ ہیں، جب آپ نے ہم سے سوال کیا ہمارا وضو نہیں تھا، اور میں نے خدا کی قسم کبھی ان شہزادیوں کے نام بغیر وضو کے لیے ہی نہیں ہیں، میں وضو کر کے آپ کا جواب دینے آ رہا تھا۔ میں نے نفوس قدسیہ کا نام کبھی بغیر وضو کے لیا نہیں ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی شان باوضو بیان کی جائے، ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ پاک ہو کر بیان کیا جائے، اجلے کپڑوں کے ساتھ، اجلے چہروں کے ساتھ بیان کیا جائے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یعنی محبت علی ایمان کی علامت ہے اور بغض علی نفاق کی علامت ہے۔ معیار مقرر کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، حضور خود اشارے فرما دیا کرتے تھے، بتا دیا کرتے تھے، الگ کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کی آیات کا نزول ہوا کرتا تھا کہ یہ منافق ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ بیچ کے ہیں، یہ کافر ہیں۔
اس وقت تو حضور خود بیان فرما دیا کرتے تھے، لیکن جب حضور کا وصال ظاہری ہوا پھر منافق اور مومن کی پہچان کیسے کرتے تھے صحابہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ سامنے مولا علی کا ذکر کیا کرتے تھے، اگر مسکراتا تھا تو مومن ہوتا تھا، چہرہ بگڑتا تھا تو منافق ہوا کرتا تھا۔ اور دوسرا طرز عمل یہ تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان جنہیں صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، جنہیں حضور نے اپنا راز عطا فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس جنازے میں شریک ہوتے، جس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان آیا کرتے تھے، صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی مومن کا جنازہ ہے، کیونکہ حضور نے انہیں ایسا راز عطا فرمایا تھا جسے دیکھ لیتے تھے، سمجھ جایا کرتے تھے کہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام اور مرتبے سے نوازا تھا۔ جب حضور مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی تو آپ آنکھیں نہیں کھولتے تھے، آنکھیں آپ کی بند تھیں۔ آنکھیں بند ہوں بچے کی، یا بچہ پیدائش کے بعد نہ روئے تو والدین کو تشویش ہونے لگتی ہے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے، بچہ رویا کیوں نہیں، یا اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھلی۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی تو آپ کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دینے کے لیے گئے گھر پر، حضرت علی کے گھر گئے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو مبارکباد دی۔ ابو طالب تھے، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں، مبارکباد دی کہ مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت علی کی والدہ کہنے لگیں خیر مبارک تو ہو، لیکن بات یہ ہے بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا، آنکھیں بند ہیں، جب سے پیدا ہوا آنکھیں نہیں کھول رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو گود میں لیا اور لعاب دہن حضرت علی کے منہ میں ڈالنا تھا کہ حضرت علی نے آنکھیں کھول دیں، مولا علی نے آنکھیں کھول دیں، حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا۔ پھر کسی نے بعد میں پوچھا بڑے ہونے کے بعد کہ علی ذرا یہ بتائیے آپ جب پیدا ہوئے آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے؟ سارے گھر والے پریشان تھے، حضور آئے ان کی گود میں آئے، پھر آپ نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تھے؟ تو مولا علی مسکرانے لگے، فرمانے لگے بات یہ ہے میں چاہتا یہ تھا دنیا میں آنکھیں کھول کر جسے سب سے پہلے دیکھوں وہ چہرہ والضحیٰ ہو، حضور کا چہرہ انور ہو، اسی لیے میں نے حضور کی گود میں آنے کے بعد، حضور کے لعاب دہن کے بعد آنکھیں چوں۔ اور حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو پوری زندگی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، نمازیں چھوٹتی رہیں، لہو و لعب میں پڑے رہیں، برے کام کرتے رہیں، نمازوں کا وقت آتا ہے تو مجذوب بن جاتے ہیں، مزارات پر بیٹھے ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا تو مزار پر ہی بیٹھے رہیں گے، اٹھ کر نہیں جائیں گے مسجد کے اندر کہ مسجد چلے جائیں، نماز ادا کر لیں، فرض پڑھ لیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کو نماز سے کیسی محبت تھی، یہ بات یاد رہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، وہاں جزا ملے گی، وہاں عمل نہیں ہوگا، وہاں عبادات جنت میں نہیں کرائی جائیں گی، یہ نمازیں یہ روزے نہیں، وہاں تو نعمتیں ملا کریں گی۔ لیکن مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال سے دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے نماز پڑھنے میں اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت میں بھی مجھے نماز پڑھنے کی سعادتیں عطا فرماتا رہی ہو، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جا کر بھی آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ جہاں نماز نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا، جنت میں دل لگانے کے لیے مجھے وہاں نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس قدر نماز سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہے اہل بیت اطہار کا، یہ ان کی تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور آپ نے جو فرمایا، جو آپ کے فرامین تھے، یوں تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، بلکہ اب تو یوں ہو گیا ہے جو اچھی بات لگے اس کے نیچے مولا علی کا نام لکھ دو، بس حضرت علی کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے۔ لیکن حقیقتاً جو آپ نے اقوال فرمائے، جو آپ نے باتیں ارشاد فرمائی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا افضل الزہد اخفاء الزہد، آپ نے فرمایا افضل ترین زہد اور تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے تقوی کو چھپا کے رکھے، عبادت کرے تو دکھا کے نہ کرے، عبادت کرے تو دکھا کے نہ کرے۔ اگر کسی کرامت کا ظہور ہو جائے
تو دکھا کے نہ کرے، چرچے نہ کرے، بلکہ حضرت شیخ منصور حلاج تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ مقام ولایت کے اندر، مقام تصوف کے اندر جو دعویٰ کرتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کسی کو اللہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے، پھر وہ اپنے مقامات دکھاتا پھرے لوگوں کو، اپنی چیزیں دکھاتا رہے لوگوں کو، اس کا چرچا کرتا رہے، دکھاوا کرتے رہے، فرمایا کرتے تھے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان مقامات کے اندر دکھاوا سزائے موت ہے۔ مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا، جن کے در سے ولایتیں بٹا کرتی ہیں، فرمایا کرتے تھے افضل الزہد اخفاء الزہد، سب سے اچھا زہد اور تقوی یہ ہے کہ تقوی کو چھپا کے رکھے، دل میں تقوی ہو لیکن لوگوں کو ظاہر نہ کرے، دکھاوے کی عبادتیں نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ فرمایا کرتے تھے بہترین غنا وہ ہے، بہترین غنا غنی ہو جانا، مالدار ہو جانا۔ آپ فرمایا سب سے بہتر مالداری وہ ہے کہ انسان آرزوؤں کو چھوڑ دے۔ فرمایا کرتے تھے آرزوؤں کو چھوڑ دینا مالداری کی علامت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر کسی کے پاس اربوں روپے بھی آ جائیں لیکن آرزوئیں ختم نہ ہوں، وہ پھر بھی فقیر بن کے رہے گا، لیکن اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آرزو بھی نہ ہو تو فقیری میں بھی بادشاہی کرے گا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے لنگر خانے پر 24 گھنٹے کھانا چلا کرتا تھا، 24 گھنٹے آپ کے لنگر خانے پہ کھانا چلا کرتا تھا۔ آپ کی حیات میں بھی لوگ آتے، فقراء آتے، پورا شہر پلتا تھا آپ کے دسترخوان کرم پر۔ لیکن آپ کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ آپ کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھایا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین سے، آپ کے پاس جو سیکھنے پڑھنے کے لیے طلبہ آیا کرتے تھے، آپ ان سے فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے بادشاہت ایسی کرنا، بلکہ آپ فرماتے تھے فقیری ایسی اختیار کرنا کہ بادشاہت معلوم ہو، مگر فقیری ایسی اختیار کرنا کہ بادشاہت معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کا فیض عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو کیسے مال و اسباب سے نوازا۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نے جب دنیا ترک کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں کیسے ڈالی۔ آپ نجف اشرف چلے جائیں، حضور مولا کائنات کے مزار پر انوار پر چلے جائیں، ایک تو پوری عمارت ہی سونے کی ہے، وہ تو ہے ہی سونے کی عمارت جس پر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو نگاہیں ٹکتی نہیں ہیں۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اس حجرے میں داخل ہوں گے جس حجرے میں مولا کائنات کا مزار ہے، تو آپ کی حجرے کی چوکھٹ بھی سونے کی بنی ہوئی ہے۔ قدم رکھ کر، سونے پر قدم رکھ کے زائر آپ کے مزار پر انوار میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی یہ آپ کی مہمان نوازی ہے کہ جو آپ کے در والا پر حاضر ہوتا ہے، آپ کے اس حاضر ہونے والے کے قدموں میں سونا ڈال دیا کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے نا کہ بہترین غنا وہ ہے، بہترین مالداری وہ ہے کہ انسان آرزوؤں کو ترک کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کا فیض عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔